ایک شخص نے نا کچھ عرصہ پہلے ہالینڈ میں حضور علیہ السلام کے خاکے شائع کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی تھی. پتہ ہے آپ حضرات کو؟ پتہ ہے جی؟ سب کو پتہ ہے؟ پھر اس پہ احتجاج ہوا تھا، جلوس بھی نکلے تھے، نکلنے بھی چاہیے، کم نکلے تھے، زیادہ نکلنے چاہیے، ہونا چاہیے، ان لوگوں کو احساس ہو. لیکن وہ دو بندے تھے، ایک خاکے چھاپنے والا تھا، ایک اسے مواد فراہم کرنے والا تھا. وہ جو مواد فراہم کرنے والا تھا نا، کیلیرون اس کا نام تھا، وہ اسلام کے خلاف بڑے زمانے سے تحقیق کر رہا تھا معاذ اللہ تعالیٰ. اس نے 2 کتابیں بھی لکھ ڈالی مذہب مخالف. اب یہ 2 ہفتے پہلے نا وہ تحقیق کر رہا تھا معاذ اللہ حضور کی مخالفت پر نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ابھی 2 ہفتے پہلے. اور اس نے باقاعدہ، اور یہ آپ کے قومی اخبارات میں بھی شائع کیا اور وہاں کے بھی سب قومی پڑھی. آپ نے بھی خبر کس نے پڑھی؟ اب ہاتھ کھڑا کرے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ دے. 15-20 لوگ تو ہو ہی گئے نا جی، کثیر تو ہو ہی گئی. اب وہ کلمہ پڑھ گیا اور اس نے باقاعدہ کہا، باقاعدہ کہ میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں معاذ اللہ حضور کے خلاف لکھا کرتا تھا، میں نبی پاک کی شان میں لکھا کرتا ہوں. اچھا میرا سوال جو ہے وہ اور ہے، میں نے جو بات کرنی ہے وہ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب تو گستاخی ہوئی تو شور ہوا. اب یہ میرا آپ سے سوال ہے. اب میں نے کہا نا یہ خبر آپ نے پڑھی ہے تو اتنے بڑے، جب گستاخی کا پوچھا تو سارے مجمع نے کہا جی ہاں جی ہاں جی. اور جب اس کے کلمہ پڑھنے کی خبر آئی تو 20 لوگ. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ہم نے معاذ اللہ، وہ ہم دیکھتے رہے سوشل میڈیا پہ، کسی نے اس کا کتا بنایا، کسی نے گدھا بنایا، کسی نے کچھ بنایا نا سارا کچھ. تو جس نے کلمہ پڑھا تو اس کی تعریف کے لیے اس کی فوٹو کیوں نہیں لگائی؟ یہ سوال ہے میرا. یہ میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے. یعنی اس نے کلمہ پڑھا، آپ کے جتنے قومی اخبارات ہیں، قومی سطح کے تمام قومی اخبارات نے اس کی خبر لگائی. میرے پاس کئی اخباروں کی کٹنگ پڑی ہے. وہ مسلمان ہو گیا. اب کس نے شور کرنا تھا؟ اب ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا نا کہ بھائی جو حضور کے بارے میں تحقیق کرے گا نا، تنقید کی عینک لگا کے، اسے بھی میرے نبی میں کمزوریاں نظر نہیں آئیں گی، شانیں ہی نظر آئیں گی. ہم نے بتانا تھا کہ نہیں بتانا تھا؟ بولے. لیکن یہ جب بے ادبی ہوتی ہے تو ہم بڑے کچھ کرتے ہیں، اور جب شان آتی ہے تو پھر مطلب کیا مانا؟ سارے مایوسیاں پھیلانے نکلے ہوئے. حالانکہ اس تک کوئی عالم نہیں گیا، کوئی مبلغ نہیں گیا، کوئی صوفی نہیں گیا، کوئی درویش نہیں گیا، کوئی کتاب. اس نے خود سے ریسرچ کی، ذاتی تحقیق اس کی. بہت بڑا کارنامہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ. میری قوم کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کمزوری آتی ہے تو شور کرتے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں دکان کرتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ آگے کہتے ہیں جب یہ محرم میں یا کچھ مندہ پڑتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں، کام نہیں چلتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب بڑا کام چلتا ہے تو پھر تم کیوں نہیں آتے کہ شکر کا کوئی طریقہ بتائیں. مطلب مایوسیاں آئیں گی تو دوڑ کے جاؤ گے. تو جب اللہ خوشی دیتا ہے، جب خوشخبری دیتا ہے، جو جعلی پیر ہو وہ تو سارا زمانہ دکھاتا ہے، دکھاتے ہیں نا لوگ. تو جب کوئی اصلی پیر ملے تو اس کا بھی تو شور کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولے نا یار. لیکن اصلی ملے تو اس وقت ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اس وقت ہم شور کرنے کو تیار ہے. نقلی کو وہ خبر دیکھی ہے جناب آپ نے؟ وہ ایک پیر پکڑا گیا، وہ چھپڑ پیر تھا، وہ کچھوا پیر تھا، وہ فلانا پیر تھا. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ کی فیس بک کی آئی ڈی، آپ کا پیج، آپ کی ہر چیز یہ شور کرتی کہ یار آج نا ایک اصلی پیر سے بھی آپ ملنے گئے تھے، واقعی اصلی ملاقات ہوئی، واقعی اصلی. لیکن یہ کیا کمزوری ہے ہماری طبیعتوں کی کہ نقص ہی نظر آتے ہیں، نقص ہی. اور جب میں ایک عالم کی تقریر سننے گیا تھا، ساری باتیں ٹھیک تھیں، ایک بات بھی مجھے پسند آئی تو میں نے کہا پھر تیرا علاج ہونا چاہیے. 99 پسند آئی ہے تو ان کا تو نے نام ہی نہیں لیا. جو نہیں پسند آئی اس کا تو ذکر کر رہا، پھر تو تجھے دوائی کی ضرورت ہے، پھر تو کسی نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، پھر تو تیرا علاج ہونا چاہیے. اور میرے بھائی خوشخبریاں، خوبصورتیاں، نبی پاک مایوس نہیں کرتے تھے.